بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سکون خانہ کورس میرا گھر میری جنت کورس کا 13واں سبق ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے ایک گھر کو اسلامی گھر بنانے کی چند سنہری اصول پڑھے تھے، چند ضوابط اور چند قیمتی باتیں آپ احباب کے سامنے رکھی تھی۔ تو اسی میں کچھ مزید باتیں جو رہ گئی تھی وہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، اپنے گھر کو بہتر بنانے میں جہاں باقی باتیں کارآمد ہیں، وہیں ایک یہ بھی ہے کہ گھر میں صالحین اور اہل علم کو کھانے پر مدعو کریں۔ آپ لوگ کے گھروں میں جو دعوتیں مہمانوں کی ہوتی ہیں، کوشش کریں کہ نیک لوگ آئیں، اہل علم، علماء، متقین، پرہیزگار، مفتیان کو دعوت دیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جب اہل ایمان داخل ہوں گے، اس سے ایمانی نور میں اضافہ ہوگا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو شخص کستوری کو اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ جہاں جہاں چلے گا وہاں کستوری کی خوشبو پھیلے گی۔ اگر آپ اس کے خریدار نہ بھی بنے تو بھی بغیر خریدے مشک کی خوشبو آپ کو ملے گی۔ تو وہ جو عمدہ گفتگو آئے ہوئے متقی، اہل علم، علماء، مفتیان جو آپ کے گھر میں آ کر عمدہ گفتگو کریں گے، اس سے آپ کے بچوں کو اور گھر کے افراد کو سننے میں فائدہ ہوگا۔ اس لیے جب آپ کے گھر میں خیر داخل ہوگی، اور جب خیر داخل ہوگی تو برائی خود بخود رک جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا کہ کھانے کے بعد میزبان کے لیے خیر و برکت اور رحمت و بخشش کی دعا کرنا بھی مستحب ہے۔ یعنی آئے ہوئے مہمانوں کو چاہیے کہ کھانے کے بعد خیر و برکت کی دعا میزبان کے لیے کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کے ہاں آرام فرمایا، اور ہم نے آپ کو کھانا، کھجور، پنیر اور گھی کا حلوہ پیش کیا۔ آپ نے اسے تناول فرمایا، اور پھر اس کے بعد میرے والد نے آپ کی سواری کے قریب کھڑے ہو کر لگام کو پکڑ کر فرمایا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کے لیے ان کے رزق میں برکت دے اور ان کے لیے مغفرت فرمائے اور ان پر رحم کرے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضرت انس کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر گئے، اور پھر حضرت انس کی والدہ ام سلیم نے آپ کے کھانے کی دعوت کی۔ جب آپ نے کھانا کھا لیا تو ام سلیم حضرت انس کا ہاتھ پکڑ کے حضور کے پاس تشریف لے گئی، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا تو کر دیجیے۔ حضور نے انس سے پوچھا، انس بتائیے کیا دعا کروں؟ تو حضور نے انس کے لیے رزق کی کثرت، عمر کی کثرت، خاتمہ کے ایمان پر ہونے کی دعا حضور نے حضرت انس کے لیے مانگی ہے۔ تو اس لیے گھر میں آئے ہوئے متقین، پرہیزگاروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میزبان کے لیے بھی دعا کرنا مسنون اور مستحب ہے۔ دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے پاس آئے اور انہوں نے روٹی اور زیتون کا تیل پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا، اور تناول فرمانے کے بعد آپ نے انہیں یہ دعا دی، فرمایا کہ سعد، تمہارے پاس روزے دار لوگ افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں نیک لوگوں کو وقتاً فوقتاً دعوت دینی چاہیے، علماء کو بلانا چاہیے۔ دیکھیں، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ روزانہ
نے جو رحمتیں نازل کی، روزانہ 1000 رحمت نازل کرتے ہیں، ان 1000 میں سے 999 رحمتیں علماء پر اور 1 رحمت باقی ان پر ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب رحمت کا منبع ہوں گے، علماء اہل علم سے بھرے ہوئے آپ کے گھروں میں مبارک قدم رکھیں گے، وہ قدم کے جن کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، تو وہ آپ کے گھر کے خیر و برکت کا سبب بنیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے متعلقہ تمام امور کو شرعی احکام کے مطابق جاننے کی کوشش کیجیے۔ گھر کے متعلقہ شرعی امور کا علم حاصل کیجیے، معلومات کرنے کے بعد اس کو ایک لائحہ عمل دیجیے اور شریعت کے مطابق گھر کے سارے کاموں کو کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کے جو فارغ اوقات ہوں، وہ فارغ اوقات آپ کو اپنے گھر پر گزارنے چاہیے۔ مرد احباب کو چاہیے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فارغ ہیں، چلو کسی دوستوں کے ہاں چلے جائیں، کسی سفر پہ چلے جائیں، نہیں، کوشش کرنی چاہیے ڈیوٹی، دکان، تجارت، دفتری اوقات سے فارغ ہونے کے بعد اپنا فارغ وقت اپنے گھر پر گزاریں، گھر کے معاملات میں دلچسپی لیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ گھر کے موجود افراد کے تعلقات اور ان کی صحبت کن افراد سے ہے، بچوں اور اہل خانہ کی دین کے ساتھ وابستگی کتنی ہے، میرے اہل خانہ اور بچوں نماز کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تلاوت قرآن میں ان کے کیا معمولات ہیں، ان کی سوسائٹی کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا علم تب ہوگا جب ایک مرد اور جب سرپرست اپنے گھر کو وقت دے گا۔ اور پھر گھر کے معاملات کو نمٹانے کے لیے ٹائم ٹیبل کا سانچہ ڈھالیے کہ ٹائم ٹیبل بنائیے، گھر کے روزانہ کے معمولات، کھانے پینے، پڑھنے سونے کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق یہ معمولات ادا کیجیے۔ اس سے ایک تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، دوسرا یہ عمل بچوں کی صحت اور سخت محنت کے لحاظ سے بہت ہی مفید ہوگا۔ پڑھنے اور کھیلنے کے اوقات مقرر کیجیے، بچوں کے اسباق دہرانے، مطالعہ کرنے کے اوقات، پڑھائی میں دلچسپی لینے کے اوقات، یہ سارے اوقات، اور پھر اس کے بعد تفریح کے اوقات، کھیلنے کے اوقات، یہ سارے کے سارے اوقات مقرر کیجیے۔ کھیل کے وقت کھیل ہونا چاہیے اور پڑھائی کے وقت پڑھائی ہونا چاہیے۔ اور بچوں کی دل لگی کے لیے گھر میں اگر پرندے رکھے جائیں تو یہ بھی رکھنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بچوں کو بہلانے اور ان کی دل لگی کی خاطر گھر میں پرندے رکھنا جائز اور مباح ہے۔ گھر کا سرپرست بچوں کے اس مطالبے پر انہیں گھر میں پرندے لا کر دے سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ میرا ایک ابو عمیر نامی چھوٹا بھائی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر تشریف لاتے تو کہتے، اے ابو عمیر، چھوٹی چڑیا کا کیا ہوا؟ اس کی ایک چھوٹی چڑیا تھی جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا۔ تو حضور جب میرے پاس آتے تو وہ اس کے سے اکثر پوچھتے تھے، آپ کی وہ چھوٹی چڑیا کا کیا ہوا؟ اس لیے کہ چھوٹے بچے جب پرندے سے کھیلیں گے ان کا کھیلنا جائز ہے، اور پھر جب ان کا خیال کریں گے تو بچوں کے اندر کچھ ذمہ داری آئے گی، احساس ہوگا، ان کی بھوک پیاس اور ان کے ٹائم ٹیبل کو دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں بچوں کے اندر خود آئیں گی۔ اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ دوپہر کو سونے کا معمول بنائیں، قیلولہ کرنا سنت ہے، قیلولے کا معمول بنائیں، ممکن ہو تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کا معمول ضرور بنائیے۔ دیکھیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ عہد رسالت میں جمعہ کے دن قیلولہ، دوپہر کا آرام، یعنی قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے آرام کو، دوپہر کا آرام جمعہ کھانے کے، دوپہر کا آرام، دوپہر کا کھانا یہ جمعے کے بعد کرتے تھے۔ باقی دنوں میں ظہر سے پہلے قیلولہ ہوتا ہے، تو اس حدیث میں جمعے کے دن قیلولہ جمعے کے بعد اور باقی دنوں میں قیلولہ جمعے سے ظہر کی نماز سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے، وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ رات کو وقت پر سو جائیں، رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونے کا معمول بنائیں، اس پر خود بھی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی پابندی کریں۔
اور اس سے آپ لوگوں کی اپنی اور بچوں کی نیند پوری ہوگی اور اس کے کئی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد رات کے شروع میں ہی سو جانا یہ سنت نبوی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں نیند کرتے اور رات کے آخر حصے میں بیدار ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ رات عشاء کی نماز کے بعد جو گپیں لگانا، فضول باتیں کرنا مکروہ ہے، تو ہم اس کراہت والے فعل سے، اس کراہت والے ناپسندیدگی والے فعل سے ہم خود بھی بچ جائیں گے اور اپنے اہل خانہ کو اس سے بچا لیں گے۔ دیکھیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نیند کرنا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ یہ چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔